الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والمؤمنین۔ اليوم اداواتهم الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب علی کی علی ذات کے بلند صلوات۔ اما بعد فقد من ذکر فضیلة من الفضائل علی بن ابی طالب مقر بها غفر اللہ تعالی له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ ایک بار بھی بلند صلوات انتہائی مختصر نوٹس پہ جو مجلس آزاد ہوتی ہے وہ صرف قبول نہیں بلکہ مقبول ہوا کرتی ہے۔ بھائی کامران ہوتا نے حکم دیا انجمن العباس کی جانب سے تقی عباس آپ کی انجمن کا حصہ بن کے ماتمی بن کے آپ کی زیارت کے لیے چلا آیا، کیونکہ یہ رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے ذکر کا، اور ایسی جو مجالس ہوتی ہے یقینی طور پہ روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اور ذہنی اطمینانی اعتبار سے بہت بلندی پہ ہوا کرتی ہے۔ میں قطعاً یہ تصور نہیں کر رہا کہ مجمع تھوڑا ہے، میرے لیے یہ ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع ہے۔ یہ خالی جگہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن خالی نہیں ہے۔ معصوم کے فرمان کے مطابق جب صف عذاب بچتی ہے تو ہم تشریف لاتے ہیں، اور جب مالک آتے ہیں تو نوکر پہلے آتے ہیں۔ عرشی نوکر قدسیان فلک رضوان غیلمان پہلے سے موجود ہیں۔ بڑی پیاری گفتگو ہوگی آپ سے، احمد اللہ ہوں گا بہت ساری گفتگو جب تک آپ سنیں گے میں نے اپنا اعلان کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں، کیونکہ میری عادت ہے اپنی ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ سامعین کو بھی دیکھ جاتے، تھوڑے آگے آ جاتا کہ پیچھے آنے والا مسئلہ اور تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ بہت ساری مزیدار اور روحانی اور یادگار ان چند لمحات میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بیٹا آگے آ جاؤ، آپ نے ٹیک چھوڑ دو یار، جنہیں ان کی ٹیک ہے ظاہری ٹیک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جنہیں ان کی ٹیک ہے زمانے کی ٹیک کا سارا ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں مجلس سے آزاد جہاں آپ آ کے بیٹھے صفی آزاد، اس کا اجر کیا ہے، اس میں آنے کا اجر کیا ہے؟ میرے جملے میں فرمان معصوم پڑھنے لگا، میرے چھٹے مولا کی بارگاہ میں بندہ آ گیا، آگے پوچھا مولا آپ کے جد کی مجلس میں آنے کا اجر کیا ہے؟ اگر مجلس کا اجر سمجھ میں آ گیا تو یقینی طور پہ بہت بڑا جملہ ابتدائیہ ہو جائے گا۔ معصوم مسکرائے فرمایا کہ تم گھر سے چل کے آ کے میرے اجداد کی مجلس کی صف عزا میں ابھی نالین اتار کے بیٹھتے ہو، تم یہاں بیٹھتے ہو، دیارکم لکم الجنہ، تم یہاں ہوتے ہو، تمہارے گھر جنت بن جاتے ہیں۔ یہاں آنے کا اجر، بندہ بڑا خوش ہوا ہے، مولا اتنا بڑا اجر ہے۔ کامران بھائی میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، مولا جن بزرگوں کے نام آیا مال میں اندراج کا سلسلہ آج کا ہم کر رہے ہیں۔ زوار عبدالمجید منکی مرحوم، ریحان قاسمی مرحوم، استاد امداد مرحوم اور دیگر مرحوم مومنین و مومنات جتنے بیٹھے ہو، آپ کے بزرگ بھی دنیا سے چلے گئے، مولا ان سب کے درجات کو بلند اعلیٰ علیین میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ابھی اجر
دیارکم لکم الجنہ، تمہارے گھر جنت بن جاتے ہیں۔ بھلا اتنا بڑا اجر، معصوم فرماتے آگے سن، اگر یہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری روح پرواز کر جائے، تم انتقال کر جاؤ، مرو نہیں، مرتے وہ ہیں جن کا وارث نہیں ہوتا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پتہ چلے کہ یہاں کچھ مخلوق کے نعرہ حیدری، اتنا ہزاروں کے مجمع کا احساس ہو رہا ہے، یہ نوکری ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر تمہاری روح پرواز کر جائے تو پریشان نہیں ہونا، انتقال کر جاؤ تو یہاں سے وہاں منتقل ہو جاؤ، بالکل پریشان ہو جائے۔ تمہارا لاشیں یہاں پہ ہوگا، تمہاری قبر کھلے گی، تمہارے لاشیں کے احترام کے نتیجے قبورکم لکم الجنہ، تمہاری لاش وہاں پہنچنے سے پہلے تمہاری قبر بھی جنت بن چکی ہوگی۔ مجلس میں شامل ہونے والوں کا اجر بندہ پھر بڑا خوش، مولا اتنا بڑا اجر، ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ معصوم پھر مسکرائے، صادق آل محمد، میں نسل نہ قربان کروں، صادق آل محمد۔ کامران صبح سے لے کے ابھی تک سارا روحانی سفر ہے ہمارا۔ صبح کامران نے مجھے لیا تقریباً 8 بجے یہاں ٹرین سے، ریلوے اسٹیشن سے، ابھی تک میرے ساتھ ہے۔ ابھی وہاں حاضری تھی علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے، چلے میں نے پڑھا، تقریباً 1.5 گھنٹے کی نوکری تھی، اور یہ سامنے بیٹھا ہے۔ پوچھیں بڑوں سے کہ 1.5 گھنٹے کا ہمیں احساس نہیں ہوا کہ وقت اتنے طریقے سے گزرا، کیونکہ ذکر ان کا تھا جو وقت سے پہلے تھے۔ روحانی ایک قدم قدم سٹیپ بائی سٹیپ ہم اوپر جا رہے ہیں، یہ سفر اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ دیارکم لکم الجنہ، تمہارے گھر جنت بن جاتے ہیں۔ قبورکم لکم الجنہ، تمہاری قبریں جنت بن جاتی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ صادق آل محمد۔ ایک جملہ یہاں کہنا دوں، صادق آل محمد۔ کیا عظمت ہے چہارہ معصومین میں سے کہ محمد مصطفیٰ جیسے صادق کے ہوتے ہوئے جو صادق ہیں، مولا فرماتے ہیں دیارکم لکم الجنہ، تمہارے گھر بیٹے، یہ ہاتھ یہاں سے ہٹا دو، علامہ اقبال بن کے بیٹھے ہوئے، نعرہ حیدری، تھکاوٹ نہیں آئے، بالکل تھکاوٹ چہروں میں مجھے پسند ہی نہیں۔ میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں، آپ کے نام کو جملے کر رہا ہوں، جیتے رہو۔ I need your due concentration۔ مولوی یونیورسٹی ہونی چاہیے، مجھے کنسنٹریشن چاہیے، آپ کی تو جو ہاتھ چاہیے، میں نے بہت کچھ آپ کے نام کر ایسے ایسے اوپر جائیں گے، گفتگو کی ابتدا ہے، ہمیں یہاں تک آنا ہے انشاءاللہ، اور میں میراج کروں گا یقینی طور پہ۔ یہ میرا دعویٰ ہے ممبر حسین پہ، دعویٰ اپنے بہا پہ نہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں، میں تو طالب علم ہوں، مولوی ہونے کا مجھے دعویٰ ہی نہیں، خطیب ہونے کا مجھے دعویٰ ہی نہیں، علامہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں اپنے آپ کو ملنگ کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ماتمی کہتا ہوں، کیونکہ ماتمی کا بلند مرتبہ ہے، ماتمی آپ ہوتا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہر سمت جو ماتم کی صدا گونج رہی ہے، زنجیر کی چھان چھان سے فضا گونج رہی ہے۔ بولیے گا، میں کہہ رہا ہوں بہت بلندی پہ جا رہا ہوں۔ ہر سمت جو چیز میں رکھی تھی رات میں، آپ کو بھی سنائی راستے میں، ہر سمت جو ماتم کی صدا گونج رہی ہے، زنجیر کی چھن چھن سے فضا گونج رہی ہے، دیکھے نہ کوئی غم میرے شبیر کا غمخوار، افلاک میں زہرا کی دعا گونج رہی ہے۔ لفظ میرا اپنا مولا نے مجھے دیا ہوا ہے، لفظ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وکیل ولایت بھی ہو، شاعر آل محمد بھی ہو، جلدی سے ہمیں اچھی جگہ پہ استعمال کر کے ہمیں تسبیح کا دامہ بناؤ، ورنہ ہم ضائع ہو جائیں گے۔ ہر سمت جو ماتم کی صدا گونج رہی ہے، زنجیر کی چھن چھن سے فضا گونج رہی ہے، دیکھے نہ کوئی غم میرے شبیر کا غمخوار، افلاک میں زہرا کی دعا گونج رہی ہے۔ پاک بی بی کی دعا مل جائے تو کیا کمی رہ جاتی ہے؟ حد ہو گئی۔ دیارکم لکم الجنہ، تمہارے گھر جنت بن جائے۔ قبورکم لکم الجنہ، تمہاری قبریں جنت بن جاتی ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا، تم عام مخلوق نہیں ہو، تم میری جدہ کی دعا کا نتیجہ ہو۔
دیارکم لکم الجنہ، تمہارے گھر جنت بن جاتے ہیں، قبورکم لکم الجنہ، تمہاری قبریں جنت بن جاتی ہیں۔ مفہوم فرماتے ہیں تم چلتے پھرتے مجلس اعزاز سے اٹھ کے بھی چلے جاؤ، صف اعزاز سے اٹھ بھی جاؤ، ماتمی حلقے سے تم ادھر بھی چلے جاؤ تو پریشان نہیں ہونا۔ للجنت خلقتم وإلی الجنت تسیرون، ہمارے اجداد کے غم میں رونے والوں اور ہمارے اجداد کی خوشیاں منانے والوں، تم عام مخلوق نہیں ہو، تم تو بنے ہی جنت کے لیے ہو اور جنت کا سفر کر رہے ہو۔ تم بنے ہی جنت کے لیے اور جنت کا سفر کر رہے ہو۔ ایک بلند تر صلوات۔ کیا بات ہے، مولا کی بات بھی اکٹھے ہوتے جا رہے، چھوٹی بات نہیں ہے، مولا آپ سلامت رکھے۔ ہاں آج چونکہ مجلس اعزاز کا جو اہتمام ہے روحانی معجزات ہی اچانک ہوا تو موضوع بھی کوئی نہیں تھا، ویسے بھی میں خاص موضوع دے کے نہیں آتا کیونکہ میں یاد کر کے آتا ہی نہیں، جو آپ نے سننا ہوتا ہے وہ سناتا ہوں، ابھی بھی ایسے ہی ہوگا۔ موضوع ہے یاد کی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ انتقال ہوئے، بزرگوں کا نام بتایا گیا مجھے، اور ریحان اعظمی کا انتقال ہوا، بہت عظیم، بہت بڑا نام، ہزاروں لوگ لکھے۔ میری ملاقات ہوئی ان سے عالم ارواح میں انتقال کرنے کے بعد۔ چپ بنتی ہے کہ بات ایسی کی ہے میری ملاقات، میں نے کہا آدمی صاحب آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ یہاں سے وہاں منتقل ہوئے، آپ کا انتقال ہوا تو سنا ہے وہاں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، بڑی مشکلیں ہوتی ہیں، بڑی الجھنیں ہوتی ہیں۔ آپ چادر اتار دیں، چادر لگ گئی آپ کو، خدا کیا ہو گیا یار، جوان آدمی ہو ایزی ہو کے بیٹھ سکتے مولت نمبر کیا سنا وہاں بڑی بڑی، آپ بھی اگر گرمی اگر سردی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اتار دیجیے۔ اچھا حال بات ہے نا یہ، چونکہ آپ کچھ نہیں بیٹھے، یہ جو بڑی فارمل گفتگو، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت بن گیا نا ماحول۔ میں نے جب کہا نا دونوں ہاتھ سے جاد بھائی میں ایک گفٹ پیش کیا کرتا ہوں، بہت پہلے آج سے 10-12 سال پہلے ابتدا تھی تو ایک حاضری ہوئی تھی لوڑی یہاں پہ وہ کرملا، تو سجاد بھائی سے ملاقات ہوئی، تب سے ہمارا دوست نظر آتا ہے، ابھی کرملا نے دوبارہ رابطہ کروا دیا، آپ سب کی زیارت کر رہے ہیں، یہ ایک نیا سلسلہ ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی ذاکر آپ سے کہے نا دونوں ہاتھ بلند کر کے نہ دو تو دونوں ہاتھ بلند کر دیا بلا جھجک۔ کئی ہمارے دوست ایسے ہیں کہ وہ نا وہ بیٹھے رہتے ہیں، یار ڈاکٹر پتہ نہیں ہمیں بونگی مار دیتے، ایسے کہہ نا جو آپ کو کہتے ہیں ہاتھ کھول کے دونوں ہاتھ بلند کر دو تو پورے زور سے بلند کیا کرو۔ اگر آپ کے ذہن میں ابھی تک کوئی ایمبیگوٹی ہے، کوئی شائنس ہے، ہیزیٹیشن ہے تو اس کے بعد نہیں رہے گی۔ آپ کا دل چاہے گا دونوں ہاتھ فل طاقت سے بلند کر لے، کیوں؟ وہ آپ کا محسن ہوتا ہے، وہ آپ پہ احسان کر رہا ہوتا ہے، آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آپ کو تحفہ دے رہا ہوتا ہے، کیا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے جملہ کہنے لگا، یہاں بیٹھے بیٹھے بھیا وقت آپ کو غدیر کے میدان میں لیے چلتا ہے، کہتا ہے ایک ہاتھ سنت ہے وہ خدا کے دوسرے میں لگا۔ میں نے پوچھا کہ بلا آدمی صاحب وہاں سنا کچھ پریشانیاں، کچھ مشکلیں، الجھن ہے، کہتے ہیں جو یہ سب کمال بات کر رہے ہیں، آپ خطیب ہیں، وکیل ولایتی ہیں، عجیب بات کر دی آپ نے، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ الجھنیں مشکلیں ان کو ہوتی ہیں جو مشکل کشا کو نہیں مانتے۔ بڑے مطمئن چہرہ نورانی، الجھنیں مشکلیں ان کو ہوتی ہیں جو مشکل کشا کو نہیں مانتے۔ اور آپ تو جانتے ہیں میں نے زندگی بھر مشکل کشا کا ذکر کیا ہے، مشکل کشا کی اولاد کا ذکر کیا ہے، ان کے غم میں غم منایا ہے، ان کی خوشی میں خوشی منائی ہے، لیکن پھر بھی سنیں کچھ وہ سوال و جواب کرنے والے آتے ہیں
کہ اچھا جو یہ سب جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ریحان آزمی مجھ سے مخاطب ہے، وہاں سے رابطہ ہو رہا ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہو سوالوں جو آپ کا سلسلہ، تو وہ جو جاننا چاہتے ہو پھر سنو. جب میرا انتقال ہوا، میرے اپنوں نے مجھے غسل دیا، مجھے کفن پہنایا، میرا جنازہ لے کے گھر سے چلتے چلتے آئے وادی حسین قبرستان کا نام ہے، وہاں پہنچے اور آگے جو انہوں نے کہا وہ میں ترجمہ کر رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ میرے اپنے، میرے عزیز و اقارب، میرے چاہنے والے، میرے عزیز، میرے رشتے دار، سارے جاننے والے مجھے اٹھا کے قبرستان تک لے کے آئے. آگے کیا کہا؟ پوری توجہ چاہتے ہوئے العباس انجم العباس کی اس بارگاہ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. وہ کہنے لگے کہ مجھ کو میری لحد میں اتارا چلے گئے، مجھ کو میری لحد میں. آدمی صاحب مجھ سے مخاطب ہیں، جو یہ سب جو تم پوچھنا چاہ رہے ہو اصل بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے اپنے عزیز و اقارب مجھ کو میری لحد میں اتارا چلے گئے، ناد علی سے کفن سنوارا چلے گئے. ناد علی سے کفن، ناد علی سے کفن، بہت بڑی بات ہونے لگی ہے. مجھ کو میری لحد میں اتارا چلے گئے، ناد علی سے کفن سنوارا چلے گئے. منکر نکیر آئے تھے کچھ پوچھنے مجھے، میں نے علی کا نام پکارا چلے گئے. نوکری ہے نا، فلاں بزرگوں کے درجات کو بلند فرمایا جائے کہ نامہ اعمال میں اندراج کے لیے ہم آج کا ذکر کر رہے ہیں. مجھ کو میری لحد میں اتارا چلے گئے، ناد علی سے کفن ہے نا، پھر وہی ہے نا حد کے خلاف. مجھ کو میری لحد میں اتارا چلے گئے. ہٹ کے باتیں کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ ہٹ کے چیزیں عطا ہوتی ہیں. مجھ کو میری لحد میں اتارا چلے گئے، ناد علی سے کفن سنوارا چلے گئے. منکر نکیر آئے تھے کچھ پوچھنے مجھے، میں نے علی کا نام پکارا. کوئی جانا ہے جب نام علی کا آ جائے ان کا کام کیا ہے، علی کا نام ہو تو منکر کیا کرے گا؟ منکر کا کام کیا ہے؟ بڑا پیارا، بہت خوبصورت استقبال انجم العباس نے بیان کیا. دو تین چہرے مجھے نا، کیونکہ جو پڑھنے والا ہر چہرے پر نظر ہوتی ہے، وہ بھی نعرے میں تھوڑے ایسے نا آہستہ نعرے لگ رہے ہیں. میرا دل ہے کہ وہ نعرہ دل سے دل چاہے گا، دل مجبور کرے نعرہ لگانے پہ. میں وہ سفارش یا وہ رشوت وہ کرپشن والی بات تو ہم کرتے ہی نہیں، سفارشی نعرہ تو میں لیتے ہی نہیں. ہم سفارش کرنے والوں پہ، کرپشن کرنے والوں پہ لعنت کرتے ہیں. اگر دل مجبور کرے، دل مجبور کرے، دل مجبور کرے. چوک میں خطاب کرنے والا بندہ آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہے، ہم نعرہ لگاتے کیوں ہیں؟ نقل ہو تم جان پاؤ گے بھلا کیا اصل کو، عقل کے اندھو ہوا ہے کیا تمہاری عقل کو. حیدر کرار کے نعرے میں وہ تاثیر ہے، ہم بھرے بازار میں پہچانتے ہیں نسل کو. یہ دیکھیے نعرے کی تاثیر. میرے بھائی تو بھائی بیٹھے تھے، شال اوڑی ہوئی تھی، اب شال نہیں آ رہی. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کہاں سے کیا میں نے پڑھنا ہے، لیکن جو آ رہا ہے جو فائدہ میں نے حدیث رسول کا ترجمہ کیا، پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر. اس سے پہلے ہر جگہ جہاں نئی جگہ پہ حاضری ہوتی ہے ایک میسج ضرور دیا کرتا کہ یہاں ہم سارے نبی والے ہیں، بے شک سارے ولایت والے ہیں، بے شک. ہاتھ کھڑے کریں جو ولایت والا نہیں ہے. بیداری چاہتے ہیں آپ جو ولایت والے ہاتھ کھڑا کر لیں.
ولایت پہ میری قوم کو تقسیم کیا. سارے علی والے جو ولایت کے بغیر ہے اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں. جو ولایت والا نہیں اس کا شام والے سے تعلق ہو سکتا ہے. اس کا حقیر شام سے تعلق ہو سکتا ہے، علی سے نہیں. دوسرا یہ جو مولا کی ولایت بیان کرنا شروع کرے، فضائل بیان کرنا شروع کرے، اسے کہتے ہیں حادثے سے بڑھ گیا، یہ غالی ہو گیا. یہاں کوئی بھی غالی نہیں، یہاں کوئی بھی مقصر نہیں. ہم غالی میں بھی لعنت کرتے ہیں، ہم مقصر میں بھی لعنت کرتے ہیں. ہاں یہاں خاموشی بنتی ہے. میسج ہے وکیل ولایت آپ کے سامنے بیٹھا ہے. ولایت جس کے خون کے ساتھ گردش کرتی ہے، ولایت کے بغیر کسی سانس ہی نہیں آتی. جو وکیل ولایت علی ہے، جو سب سے پہلے وکیل ولایت تھے، ان کو فالو کرتے کرتے آپ کے سامنے ہیں. لیکن ذہنوں میں رہے ہم علی کو حد سے بڑھانا ہماری کیا اوقات ہے. جو علی کی حد کی بات کرتا ہے اس کی اپنی حد میں فرق ہوتا ہے، اس کی اپنی حدود و حدود میں فرق ہوتا ہے. ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، جو علی کو اللہ کہتا ہے ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں. لیکن جو علی کو اپنے جیسا کرتا ہے اس پہ اربوں بار لعنت کرتا ہے. بے حساب بے شمار صبح و شام اس پہ لعنت کرتا ہے. ہم علی والے ہیں. شیعوں کا صحیح عقیدہ وکیل ولایت علی تقی عباس جویا آپ کے نام کرنا چاہ رہا ہے. ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، بھائی سن بھی رہے ہیں. جتنے رکیل مادمی بیٹھے دلوں میں رقم کر لیجیے گا. جہاں جہاں جائیے گا میرے حوالے سے آپ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم علی کو حد سے نہیں بڑھاتے، ہماری اوقات ہی نہیں. ہم علی کی شان میں تقسیر نہیں کرتے. جو تقسیر کرنے کا سوچتا بھی ہے ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں. تو پھر ہم اپنے علی کو مانتے کیا ہیں؟ ہم اپنے علی کو اسی طرح علی مانتے ہیں جس طرح اس علی نے علی کو علی بنایا ہے. ہم اپنے علی کو اسی طرح علی مانتے ہیں جس طرح اس علی نے علی کو علی بنایا ہے. جس طرح سردار انبیاء نے قدم قدم پہ علی کو علی منوایا ہے. کہیں پہ علی کے بارے میں قدم قدم روکو کائنات کے رسول کو، سردار انبیاء کو، بچے خلق کائنات نبی کو، جو علی کو اپنے پاس بلا کے اعلان فرما رہا ہے یا علی انت منی و انا منک. اے علی تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یا علی انت قسیم النار والجنہ. اے علی تم جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والا ہے. الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. یا علی انت منی و انا منک. اے علی تم مجھ سے میں تجھ سے. یا علی انت قسیم النار والجنہ. اے علی تم جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والا ہے. الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. سلامت رکھے، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ حدیث رسول کا ترجمہ کر دیا بچے نے. مولا سلامت رکھے. کیوں بھائی شعور ہے تو ضروری ہے استعمال کرو. ہزار کام ہے کوئی تو با کمال کرو. فضول بحث نہیں، مختصر سی بات سنو. علی کا کھا جو رہے ہو اسے حلال کرو. اچھا علی کے در سے کھانا، اسی علی کو بھونکنا، وہی معافی نہیں ملے گی. یہاں معافی ہے تو وہاں معافی ہے. مت قوم کو عجیب بکھیرو نہ ڈالو. یہ سارے علی والے ہیں، پہلے بڑے مظلوم ہیں، ان کے دل میں علی آباد ہے. یہ قدم قدم پہ علی علی کرنا جانتے ہیں. یہ ولایت حیدر کرار کے جزوی نہیں بلکہ کلی طور پہ قائل ہے. علی کی ولایت کے کلی طور پہ قائل ہے. علی کی ولایت کے چوری فرما رہا میں بات کر گیا. علی کی ولایت کے کلی طور پہ ہمارے دل میں علی ہے. اور مت سمجھا جائے ہم غلو کر جاتے ہیں. جنہیں غالی کا لفظی مطلب ہی نہیں پتا وہ کہتے جی غالی ہو گئے ہیں. اسے پوچھو غالی کا مطلب کیا ہے؟ حد نہیں ہو گئی، پتہ ہی نہیں ہے. کوئی غالی نہیں، کوئی مقصر نہیں، دونوں پہ لعنت ہے. تو ہم
علی مولا کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو شیعہ میں حیدر کرار کا ایک عقیدہ ہے جسے امام زمانہ سرکار جس پہ مہر لگائیں گے وہ عقیدہ ہے، جو علی والوں کا عقیدہ ہے، جو صحابہ معصومین کی عزت و عظمت کا اعتراض کرنے والوں کا عقیدہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم علی والے، ہم علی والے، ہم علی والے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی توجہ چاہنے کے لیے، ہم علی والے، ہم اپنے علی کو اللہ اور مصطفیٰ سے بڑا نہیں مانتے، اور اللہ اور مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑا کسی کو علی کے سوا نہیں مانتے۔ بے شک کوئی بات کرے مولا کے ماتمیوں کو اختیار ہے، منہ توڑے اس کا، جیتے رہے آپ سلامت، یہی عقیدہ۔ اور جس مصطفیٰ کی نالین صاف کرتے ہوئے علی جیسا مولا فخر محسوس کرتا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہماری کیا بات ہے؟ کیٹیگری جس مصطفیٰ کا علی مولا احترام، لیکن مرد ذہن میں رہے علی کی ولایت کے حوالے سے نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں۔ فضائل علی ہم نے اس طرح بیان کرنا ہے جس طرح سنائے گئے ہیں۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، دلوں کو تھام کے بیٹھنا ہے۔ اللہ کا حبیب فرما رہا ہے، جو بھی جب بھی جہاں بھی میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت بیان کرے، اللہ اس کی زندگی کے پہلے اور آخری سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کو سمجھ آئی؟ کچھ کم بولے تھک گئے، حدیث کا ترجمہ کیا تو خطابت نہیں لگی، ایک ایک لفظ کا میں ضامن۔ جو بھی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت بیان کرے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر۔ ایک بندہ آ گیا میرے پاس کے مولا کی بارگاہ، مولا آپ کے دادا علی کے فضائل سنے، آپ کے نانا مصطفیٰ کی زبان سے جس فرمایا گیا کہ جو بھی آپ کے دادا کی ایک فضیلت بیان کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ بولا کیا یہ سچ ہے؟ معصوم کے چہرے پہ جلال ہے، فرمایا جلدی سے اپنی سوچ بدل، ورنہ تیرا ایمان چلا جائے گا۔ کیوں؟ کائنات کے سب سے بڑے صادق کا فرمان ہے، تو شک کر رہا ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے صادق کے فرمان پہ شک کر رہا ہے، جلدی سے سوچ بدلی۔ لیکن سوال کا کیونکہ اندر ایک الجھن تھی نا، پریشانی تھی، مانگنے والوں میں سے نہیں تھا، سوچنے والوں میں سے تھا۔ ان کو سوچنے والے اور ہوتے ہیں، مانگنے والے اور ہوتے ہیں۔ کہا ہمارے پھر بھی وہ ذہن میں آ رہے سارے گناہ معصوم اور سارے معاف ہیں۔ تو جو انجمن الواز کے ذریعے تمام بارگاہ میں تاریخی جملہ اگلا آ رہا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ تو نے یہ سوچا، تیرے اندر یہ سوال آیا، تو پھر سن، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بندہ پھر سوچ رہا ہے، معصوم نے پھر فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، صغیرہ بھی معاف، کبیرہ بھی معاف۔ بندہ پھر سوچ میں ہے، مولا فرمایا رکا، فرمایا جو تیرے اندر چل رہا ہے تو بتاتا ہے یا ہم بتائیں؟ یہی تو فخر ہے ہمیں، ہمارے جتنے معصومین ہیں، ہمارے جتنے ائمہ ہیں، ہم جن کو مانتے ہیں وہ سروں کے نہیں بلکہ دلوں کے حق میں ہیں۔ ان کی دلوں پہ حکومت ہے، وہ ہمارے خون میں بستے ہیں۔ کہا تو بتاتا ہے یا ہم بتائیں؟ اگلا دن ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ لگ رہا ہے، کام رہا ہے، زبان بند ہو گئی۔ معصوم فرماتے ہیں دیکھ، جو میرے دادا، میرے نانا نے میرے دادا کے بارے میں فرمایا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو تیرے اندر چل رہا ہے تو پھر کان کھول کے سن، اللہ نے ایک گناہ ایسا قرار دیا ہے جس کی نہ دنیا میں معافی ہے، نہ قبر میں معافی ہے، نہ حشر میں معافی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں تو پوچھے گا وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ ہے گناہ اکبر۔ اور پھر تو سوچے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ گناہ اکبر کیا ہے، تو پھر جان لے وہ میرے دادا علی کی ولایت کا انکار ہے۔
کوئی اور موضوع ہے یہاں پہ؟ نہیں آپ کی توجہ سے آپ کے ساتھ چلنا حکم کریں مجھے کون سی کمی ہے؟ نبی کی آل کی مدحت میں ہم خود کفیل ہوتے ہیں، جب جہاں جو چاہیں ہم بیان کر سکتے ہیں، ان کی عطا ہے۔ ہاں ولایت علی جو ہے اہم ترین حصہ ہے عقیدے کا، اگر ایسا نہ ہوتا تو قدم قدم پہ میرے علی کی ولایت کا اقرار نہ کروایا جاتا۔ ہر معصوم کی پہلی اور آخری تبلیغ کا نام ولایت علی ہے۔ بھئی کوئی تو خاصیت تھی نا، میں عزت نہ قربان کر دوں وہ علی جس کی زندگی گزری ہی دشمنیوں میں ہے۔ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، نوجوان بیٹھے ہوئے، سجاد بھائی شاید کوئی نئی بات آ جائے تو دعا کیجیے گا۔ مولوی خلیل یہاں آ کے رٹی رٹائی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے علی مولا نے 4 جنگیں لڑی ہیں اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمن علی کے دشمن۔ ایک جنگ لڑی ہے محمد مصطفیٰ کے دشمن سے، محمد مصطفیٰ کے دشمن علی کے دشمن۔ 3 جنگیں لڑی ہیں اپنے دشمنوں سے، تو جو علی کے دشمن ہے وہ تو نام کی ہیں علی کے دشمن۔ اور 4 جنگیں جو علی مولا نے لڑی ہیں اللہ کے دشمنوں سے، کون کون سی جنگیں؟ بھئی آپ ہمارا امتحان دے تو ہمارا پہلی 4 جنگیں بڑی آسانی سے ہوئی، مشکل بات تو ہے نہیں۔ بدر، احد، حنین، خندق، یہ 4 جنگیں لڑی علی نے اللہ کے دشمنوں سے۔ ایک جنگ لڑی ہے محمد مصطفیٰ کے دشمن سے، وہ کون سی ہے؟ جنگ خیبر۔ جنگ خیبر وہ کسے لڑی ہے؟ محمد مصطفیٰ کے دشمن سے، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ پڑھتے تھے، علی ولی اللہ وہی بات ہے نا، وہ صرف اگلی بات ہے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جنگ لڑی محمد رسول اللہ کے دشمنوں سے، اور 3 جنگیں لڑی اپنے دشمنوں سے۔ وہ کون سی جنگ ہے؟ پہلی جنگ وہ ہے جو کسی لڑنے والے نہیں، لڑنے والی جنگ جمل۔ دوسری جنگ کون سی تھی؟ جنگ سفین۔ تیسری جنگ کون سی ہے؟ جنگ نہرمان۔ اب 3 جنگیں اپنے دشمنوں سے۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ کا فیصلہ ہے، حل جزال احسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ بے شک احسان ہے، احسان کا بدلہ بے شک احسان ہے۔ کبھی اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، کبھی محمد مصطفیٰ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، کبھی اپنے دشمنوں سے۔ اپنی دشمنی کی اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی مولا تو جانشین تھے نا، محمد مصطفیٰ کے خلیفۃ و بلا فضل تھے۔ اب علی کو یہ اعزاز حاصل ہے جس کی ولایت ہمیں نماز روزے حج زکات سے نہیں ملتی، نیک اعمال کرنے سے نہیں ملتی، اپنی کوشش سے نہیں ملتی۔ جیسے قرآن کے فیصلے کہ لیس للانسان الا ما سعى، نہیں ملتا انسان کو مگر جس کی وہ صحیح کرتا ہے، لیکن علی کی ولایت ہمیں اپنی ایفرٹ سے نہیں، اپنی کوشش سے۔ تاریخی جملہ حدیث مطمئنہ سے، میرے علی کی ولایت فقط اسے نصیب ہوتی ہے جسے وہ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، چلو وضاحت کر دیتے ہیں۔ دینا تھا محمد مصطفیٰ کا، جب میں غفیر تھا صحابہ کبار کا، صحابہ کبار تشریف رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک مسجد میں وہ داخل ہوا جس کے آنے پہ رسول اپنا خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ علی داخل مسجد ہوئے، مولا سلامت رکھے، فضائل پڑھ رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، یہ قبولیت کی معراج ہے۔ اب رسول خطبہ ارشاد فرما رہے، علی آئے، کیونکہ جو مسجد میں کھلنے والا اکلوتا دروازہ تھا، وہ اکلوتا دروازہ کھلا، علی چلتے چلتے آئے، صحابہ نے راستہ دینا شروع کیا۔ اب رسول نے خطبہ نامکمل چھوڑا ہوا تھا، اب لوگ منتظر تھے کہ رسول دوبارہ خطبہ شروع کریں گے۔ رسول نے اپنے دائیں پہلو پہ اسے بٹھایا جس کا حق تھا۔ جس کا حق تھا، بٹھانا عام طور پہ بٹھانا اور ہے، حق وہ ہوتا ہے جو لیا جاتا ہے۔ جس کا حق تھا دائیں پہلو پہ بٹھایا، لوگ منتظر۔
دوبارہ خطبہ شروع ہوا سنیں گے دوبارہ خطبہ شروع ہوگا خطبہ شروع ہوا ممبر حسین کی عظمت کی قسم مولا عباس کے حضرت کی قسم رسول نے خطبہ شروع کیا 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 رسول نے اپنے بھائی علی کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا سارا قصیدہ نہیں پڑھ رہا ایک شعر سن لیجیے ایک قصیدہ سن لیا دونوں سے قصیدہ سنو اللہ اکبر اللہ اکبر رسول نے صحابہ کی طرف دیکھا پھر علی کے چہرے کی طرف دیکھا علی کی ولایت اللہ کے ارادے سے ملتی ہے اس کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں اب چہرہ پیشانی چومی علی کی نبی نے علی کی طرف دیکھا علی کی نظریں جھکی ہوئی تھی آنکھوں میں علی نبی علی سے بلکہ یوں کیوں نہ کہوں اللہ کے نور کے دو حصے آپس میں مخاطب تھے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بات سوچیے گا میں کیا بات کر گیا میرے بات سوچیے گا میں کیا کہہ گیا چل جاؤں گے میرے بات سوچیے گا کیا کہہ گیا اب علی نے نبی کو دیکھا نبی نے علی کو دیکھا سر اٹھا کے دیکھنا میری طرف ہے نبی نے علی کو دیکھا پھر علی نے نبی کو دیکھا پھر نبی نے اپنے صحابہ کبار کی طرف دیکھا کیوں میرے ستاروں کی طرح چمکنے والے صحابیوں صحابہ کو مانتے ہیں صحابہ سے پیار ہے ہمارا کیوں نہیں صحابہ سے پیار صحابی کیا طریقے سے ہیں جس نے رسول سے جہال رسول سے پیار کیا جس نے وفا کی ہے جس نے محبت میں زندگی گزاری ہے ہمارے پاس بڑی کسی کی برائی کر اپنوں کی اچھائیاں ختم ہوگی تو اسی کی برائی کر کیا ہو گیا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اپنوں کی اچھائیاں ختم ہوگی تو پھر کسی کی برائی کریں we don't have time to waste کیوں ویسٹ کریں کیوں ضائع کریں ہم ٹائم کیوں ویسٹ کریں اپنوں کی پازیٹیولی یوز کرو نیگیٹو کیوں یوز کرنا ہے میں مسئلے کو مان کر ہاں قرآن کی کوئی آیت ہم پڑھتے بیٹا تمہارا بنا لے آ رہے ہو چلو جلدی آؤ I'm waiting for you okay نعرہ حیدری پرابلم ہو سکتی ہے میں ایسا جائے موبائل اور رشتہ دار کیا بہت بری چیز یہ بڑی رکاوٹ ہے صاحب جو ہے آپ کی میرے ساتھ اپنے نام بیٹھے ہو آپ سب میرا خون ہو آپ میری جانے ہو میرے اپنے ہو میں آپ کا اپنا ہوں میں آپ کو بڑا بھائی ہوں یہ ماتمی ہے خود ماتمی یہی تو بات ہے چلیں بھائی نے روک دیا تو ماتمیوں کے نام ایک اور نہ کروں بتا ایک دن میں دو شکار کرے گا جس دن میرے شبیر کو روتا ہے عزادار بولنے آپ بتاؤ دیے مجھے اگلا مصرع اگر کائنات کی قیمت کا نہ ہو تو میں سمجھوں گا مجھے لکھنا آتا ہی نہیں جان بھائی بڑی شاعری آپ نے سنی ہوگی بڑا کلام سنا آپ نے کامران ناصر آپ کے یہاں قبلہ شوکت صاحب آتے ہیں بڑے بڑے دامر شعراء یہاں پہ آتے ہیں آپ ریحان جیسے بزرگوں کو آپ نے سید جعفر جیسے استادوں کو آپ نے سنا مصرع سننا ہے آپ نے مصرع دیکھنا ہے آپ نے جس دن میرے شبیر کو روتا ہے عزادار اس رات بڑے چین سے سوتا ہے جنت کا ماحول بن گیا جس دن میرے شبیر کو روتا ہے عزادار اس رات بڑے چین سے سوتا ہے عزادار اور محشر میں تکی ماتمی کا مرتبہ نہ پوچھ نبیوں کے برابر وہاں ہوتا ہے عزادار اس پہ بھی تبرہ کرنے کو دے چاہتا ابھی تو میں نے منیب کو کہا تھا آپ نے سنا ہے وہ منیب جو دوربین سے وہ دیکھتا ہے چاند دیکھتا ہے
اس کو مولا کے ماتمیوں نے دل میں ستارے دکھا دیے اور ستارے دکھانے والوں میں میرا نام بھی شامل ہے. میں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ایک بار کہا تھا بدبخت تو بڑا اچھا آدمی ہے, تو بڑا پیارا آدمی ہے, تو بڑا نیک آدمی ہے, تو بڑا وفادار آدمی ہے, تو بڑا حلالی بیٹا ہے کہ 1400 سال بعد آج اپنے باپ کا باپ ہونے کا اعتراف تو کر رہا ہے. آج اپنے باپ کو باپ تو کہہ رہا نا. میں تیری تعریف کر رہا ہوں, تو تیری تعریف ہے, تو تعریف کے قابل ہے. تو نے کوئی گستاخی نہیں کی, تم نے اپنے باپ کو باپ ہی کہا کہ میرا باپ تھا, تو اس کی اولاد ہو رہا ہے. ہاں میں تو مولا کا ماتمی ہوں, ماتمی کی نمائندگی کر کے میں نے اسے جو کہا جہاں انجمن آواز کے زیر اہتمام کامران جتنے بھائی بیٹھے ہو, آپ سب کے نام یہ کر دوں آپ کی نمائندگی کر کے, تو میں نے اسے شٹ اپ کہا دی تھی. میں نے کیا کہا کہ دل و نظر کی بے قراریوں کو چین ملا, کسی کو نور اور کسی کو نور عین ملا. دل و نظر کی بے قراریوں کو چین ملا, کسی کو نور اور کسی کو نور عین ملا. دل و نظر کی بے قراریوں کو چین ملا, کسی کو نور اور کسی کو نور عین ملا. دل و نظر کی بے قراریوں کو چین ملا, کسی کو نور اور کسی کو نور عین ملا. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے ملا, تجھے یزید ملا اور ہمیں حسین ملا. کسی کو نور اور کسی ماحول بڑا پیارا بن گیا. میرا دل ہے وہ سلام کے چند اشعار ہے وہ پڑھ کے ولایت کی بات کرتے ہیں. سلام بھی بہت زیادہ اس کی ایکو تھوڑی سی کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے بس کیا بات صحیح پر محمد والے محمد بابا دے بلند اگر سلام اچھا لگے مولوی کی زبان سے سلام سن کے مجھے سلام بھی کیجیے گا, دعا بھی دیجیے گا, اچھا لگے گا آپ کو. گفٹ ہے ایک ایک مصرع مولا حسین کے پاس. دل و نظر کی بے قراریوں کو چین ملا, حسین ملا. آپ کے چہرے کھل اٹھے, وہ سلام میں بھی کنجوسی نہ کرو. انسانیت کو دشت میں حیران کر گیا. کافی عجیب سا کافی انسانیت کو دشت میں حیران کر گیا. سب کچھ خدا کے دین پہ وہ دان کر گیا. دان کرنا ہو رہا ہے, دینا ہو رہا ہے. دان کرنا عطا کرنا اللہ کے دین کو عطا کرنا. انسانیت کو آنکھوں میں پیرا رہے, میں فضائل کی بات کر رہا ہوں, بڑا مزہ آئے گا. انسانیت کو دشت میں حیران کر گیا. سب کچھ خدا کے دین پہ وہ دان کر گیا. کرب و بلا کی خاک پہ سجدے کے زور سے اسلام کی معراج کا سامان کر گیا. کرب و بلا کی خاک پہ, کرب و بلا آنکھوں میں پہرا, میں ابھی فضائل پڑھنے لگا ہوں. کرب و بلا کی خاک پہ سجدے کے زور سے اسلام کی معراج کا سامان کر کے. شیر پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دیں, ایک پلڑے میں شیر رکھ دیں. اگر شیر وزنی ہو پھر دعا میرا حق بنتا ہے, پھر مسلح میں میں نے لکھا ہے, ورنہ آپ کو دعا دینے کا کوئی حق نہیں. مجھے دعا نہ دیجیے گا. کرب و بلا کی خاک پہ سجدے کے زور سے اسلام کی معراج کا سامان کر کے. یوں ہی نہیں کہا میں نے, پلڑے میں تولو کائنات کو اور اس شیر کو. اسلام کی معراج کا سامان کر گیا. اسلام کی کرب و بلا کی خاک پہ سجدے کے زور سے اسلام کی معراج کا سامان کر گیا. احسان ہے خدا کے یقیناً جہان پر, کوئی تو ہے جو اس پہ بھی احسان کرے. احسان ہے خدا کے یقیناً جہان پر, کوئی تو ہے جو اس پہ بھی احسان, کوئی تو ہے جو اس پہ بھی احسان کر گیا. اور ماتمیوں کے نام, بزرگوں کے نام. منظور نظر ہو گیا زہرا کی نظر میں, کیا کام ایک رات کا مہمان کر گیا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. منظور نظر ہو گیا زہرا کی نظر میں. کیا کام ایک رات کا مہمان کر گیا. حب علی نہیں ہے تو سجدے نماز کیا, یوں تو بڑی عبادت شیطان کر گیا. حب علی نہیں ہے تو سجدے نماز کیا, یوں تو بڑی عبادتیں شیطان کر گیا. یوں تو بڑی عبادتیں شیطان کر گیا. اب والا شیر جتنے سفید داڑیوں والے ہیں ان کے نام, ان سے دعا لینے کے لیے, ان کو دعا دینے کے لیے مہر یافتہ پوری توجہ چاہتے ہوئے. حب علی نہیں ہے تو سجدے نماز کیا, یوں تو بڑی عبادتیں شیطان کر گیا. اللہ کے بعد کون ہے اور کس نے کیا ہے جو مصطفیٰ کے واسطے عمران کر گیا. اللہ کے بعد کون ہے اور کس نے کیا ہے. اللہ کے بعد کون ہے اور کس نے کیا ہے جو مصطفیٰ کے واسطے عمران کر گیا. جو مصطفیٰ کے واسطے عمران کر گیا. بہت پڑھ گیا میں, ٹائم مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہوئے, اور انشاءاللہ بھرپور نوکری ہو رہی ہے. اللہ کے بعد کون ہے اور کس نے کیا ہے جو مصطفیٰ کے واسطے عمران کر گیا. یہاں پہ گرا دے رہا ہوں میں کہ زمانے بھر سے اولا صاحب عرفان کا بیٹا, ارے سمجھو یہی ہے وارث قرآن کا بیٹا. تقابل کر رہے ہو نار کا نور مطہر سے, کہاں سفیان کا بیٹا کہاں عمران. ارے سمجھو یہی ہے وارث قرآن کا بیٹا. تقابل کر رہے ہو نار کا نور مطہر سے, کہاں سفیان کا بیٹا کہاں عمران کا بیٹا. اور تقی لکھا ہے اور اپنے قلم کو توڑ ڈالا ہے, علی کا جو بھی دشمن ہے وہ ہے شیطان کا بیٹا. سلامت رکھے سلامت لکھا ہے اپنے قلم کو توڑ ڈالا ہے, کچھ اور لکھنا ہی نہ پڑے. لکھا ہے اور اپنے قلم کو توڑ ڈالا ہے, علی کا جو بھی دشمن ہے وہ ہے شیطان کا بیٹا. اور رسول بیٹھے ہوئے علی تعالی پہلو میں, صحابہ کرام کے جمع غفیر, اور میرے ستاروں کی طرف چمکنے والے صحابیوں اور میرے ساتھیوں, آؤ میں تمہیں علی کی نہیں علی کی ایک صفت کی فضیلت سناؤں. صحابی ہم تنگوش تھے, صحابہ کرام سے ہمارا سلام بھرا عقیدت بھرا اظہار ہے. ہم سلام کرتے ہیں, کسی کو برا نہیں کہتے. صحابیوں سے مخاطب تھے نبی, علی کو مخاطب کر کے علی کو دائیں پہلو میں بٹھا کے کہ آؤ میں تمہیں اپنے علی کی ایک فضیلت صفت کی فضیلت سناؤں. اب علی کی فضیلت سنا رہے ہیں نبی کہ اذا اراد اللہ ان یطہر قلبہ من الجن والانس عرفہ ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ جنوں اور انسانوں میں سے جب کسی دل کو پاک پاکیزہ طاہر اور مطہر کرنا چاہتا ہے انہیں علی کی ولایت کی معرفت عطا کرتا ہے. اگر حدیث مصطفیٰ نہ ہو, میرا گردانہ کا ہاتھ, میرا قدرہ پہ وعدہ, آل محمد کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں. رسول نے فرمایا
کہ اللہ جب ارادہ کرتا ہے دلوں کو پاک پاکیزہ طاہر مطہر کرے، انہیں علی کی ولایت کی معرفت عطا کر دیتا ہے۔ آج کے فضائل کا آخری جملہ مہر یافتہ، اسی پہ میں دو جملے مسائل کے کہوں گا، نوکری پوری ہو جائے۔ پوری توجہ۔ جب یہ رسول نے فرمایا کچھ چہرے کھل اٹھے، کچھ چہرے مرجھا گئے۔ علی کے ذکر پہ آج سے نہیں، صدیوں سے میں نے شیعہ سنی بھائی کا سب سے پڑھتا ہوں، سب سے بات ہوتی ہے، بغا میں چوک میں کھڑے ہو گئے تو جب اعلان ہوا تھا ہاتھ بلند کر کے، کیا ہوا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی جس کا میں مولا نہیں یہاں نہیں بات ہوتی ہے، پورا پوری پڑھتے ہی نہیں، ترجمے نہیں کرتے پورا کامران، یہ میرے مولویوں کی ناانصافی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ میں تحقیق کر رہا ہوں، میں سر سے ہوں، میں اسکالر ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ حدیث مصطفیٰ ہے، اعلان ہے من کنت مولا ہو، عربی گرامر عربی زبان کے حوالے سے کنت صیغہ ہے ماضی کا۔ رسول نے فرمایا کہ جس کا مولا میں تھا ہوں اور رہوں گا، اس کا علی مولا تھا ہے اور رہے گا۔ جب سے ہے اللہ جب سے ہے ادھار رہا کامران، پھر اس موضوع کو کھولنے پڑے گی، یہ ناؤ کی گتی چھوٹ جائے گی۔ نعرہ حیدری، جس کا میں مولا تھا ہوں اور رہوں گا، اس کا علی مولا تھا ہے اور رہے گا۔ جب یہ اعلان ہوا تو ایک سوال کرنے والا آ گیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ اس کا بیٹا تھا حارث بن نعمان ٹھیک ہے، بچوں کو پتا یہ بولا کرو گی میں سندھ میں آگے نا سندھ ساتھ ہے، اور میں خود بھی یوں سمجھے میں سندھی ہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ میں سے اس کی ضرورت ہے، آپ کے بولنے کی ضرورت ہے، یہ ممبر نشان ہے۔ بے شک بے شک قبلہ کی صلات و سلام کے لیے نعرہ سلام۔ ایک حسینی یونیورسٹی ہے، یہاں سے ہمیں آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جانا ہے، اگر ہم دے کے نہیں جاتے تو ہم انصاف نہیں کرتے۔ آپ آتے چل کے آپ کو کچھ لے کے جانا ہے، اگر آپ لے کے نہیں جاتے آپ انصاف نہیں کرتے۔ رزق کو اگر حلال کرنا ہے تو جتنے مولوی ذاکر خطیب ہیں ان کو آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بات خاموشی والی ہے، لیکن اگرچہ میں بھی شامل ہوں، لیکن میری یہ عقیدت ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی چیز دے کے جاتا ہوں تاکہ آنے والے اس دن تک سوچا جائے کہ وہ جو یہ کہہ گیا تو کیا کہہ گیا۔ اب حد ہو گئی، کیا فیصلہ تھا؟ چہرے کلو سے مرجھا گئے۔ حارث بن نعمان فہری من کنت مولا ہو، میں ریپیٹ کروں تاکہ آپ بولے نا، جس کا میں مولا تھا ہوں اور رہوں گا۔ 5-6 منٹ کی ہوگا، مجھے تو بڑی جلدی ہے، تھکاوٹوں کے حساب سے کرنا ہے، ختم ہو گئی بات، سلامت رہیے، جیتے رہیے۔ حارث بن نعمان فہری کو کیا ہوا؟ کیا ہوا تھا؟ پتھر آسمان سے مردار ہو گیا، پتھر آیا آسمان سے آیا، اللہ نے بھیجا۔ دشمن کس کا تھا؟ علی۔ دشمن علی کا ہے، پتھر اللہ مار رہا ہے۔ دشمن علی کا ہے، بدلہ جلی لے رہا ہے، پتھر لگا سر پہ، مر گیا، کلہ مرے، اکیلا مرا تھا نہیں، جس سواری پہ سوار تھا وہ بھی مر گئی، اونٹ تھا یہ گھوڑا جو بھی تھا، پتھر گرا اس کو چیرتا ہوا سواری کو بھی مردار کر کے چلا گیا۔ ثابت یہ ہوا صرف علی کا دشمن ہی نہیں مرتا، اللہ علی کے دشمن کے ساتھ جو ہاتھ ملاتا ہے اسے بھی مار دیتا ہے۔ اللہ علی کے دشمنوں کے دوستوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو وہ اکیلا تھا؟ اچھا ساتھی بھی تھے؟ کون ساتھی تھے؟ من کو اچھا یاد اکیلا تھا، اکیلا ظاہری طور پہ اکیلا ہی آیا، یہ اکیلا نہیں تھا، کم و بیش 1,20,000 سے کچھ کام، 1,19,000 ہوں گے، 1,18,000 ہوں گے، ان سب کا نمائندہ بن کے آیا۔
اچھا بخن بخن کی صدائیں بلند ہوئی تھی ہاں ہم مانتے ہیں ہوئی تھی صحابیوں نے کہا تھا بہت سارے پورے میدان سے جتنے میرے بزرگ مسکرا رہے ہیں سارے گراؤنڈ سے میدان سے غدیر کے میدان سے آوازیں آ رہی تھی بخن بخن مبارک 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 مبارک. کیا وہ دل سے دے رہے تھے؟ نہیں, یہاں سے اوپر سے دے رہے تھے, کیونکہ جسے نمائندہ بنا کے بھیجا تھا نا, جب اسے دیکھا مردار ہو گیا اس خوف سے کہ کہیں ہم بھی مردار نہ ہو جائیں. اس خوف سے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے اس نے قربان کر دوں. ختم ہو گئی نوکری, کسی کی برائی نہیں برائی کرنا آتی. ہم اچھائیاں اپنوں کی بیان کرتے ہیں, کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو جائے. حق بیانی سے ہم نے رکنا نہیں, منع نہیں ہونا ہم نے. اذا اراد اللہ ان یطہر قلبہ من الجن والانس عرفہ ولایت علی ابن ابی طالب. جس کسی کو دل کو پاک پاکیزہ اللہ کرنے کا ارادہ کرے اسے علی کی ولایت کی معرفت ادا کر دیتا ہے. کچھ چہرے مرجھائے ہوئے تھے, رسول نے مرجھائے ہوئے چہروں کی طرف دیکھا, پھر کھلے ہوئے چہروں کی طرف دیکھا. قیامت تک کے لیے مہر لگا دی رسول نے, فیصلہ کر دیا یہ کون ہے وہ کون ہے. پھر حدیث پوری کر رہا ہوں. اذا اراد اللہ ان یطہر قلبہ من الجن والانس عرفہ ولایت علی ابن ابی طالب. پھر بھائی طرف دیکھا, پھر فرمایا من اراد لیکنس قلبی من اراد لیکنس قلبی امسک عنہ معرفت ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ کا رسول فیصلہ کر رہا ہے. اللہ جب کچھ منحوس چہروں کی نحوست میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہے انہیں علی کی ولایت سے تو کیا بے شک جس گھر سے گھر والوں سے اللہ نے جس کو دور کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ یہی دروازہ ہے. امت نے کیا پہچانا اس دروازے کو؟ محمدی اشتہار لکھتے ہیں کہ مدینہ کے 40 بدماش. کیا سن رہے ہیں آپ, میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ 40 بدماش اکٹھے ہو گئے جو خالی ہاتھ نہیں تھے. کسی کے ہاتھ میں تیر, کسی کے ہاتھ میں تلوار, کسی کے ہاتھ میں نیزہ, کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو, کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں, کسی کے ہاتھ میں آگ. اور مرنے جاؤں میں ایک پنپل نامی کمینہ تھا اور جس کے ہاتھ میں تاریانہ تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا گریہ قبول کرے آپ کو. تو حسین کو کوئی غم نہ دیکھو. بس یہ 40 مسلمان اکٹھے ہو کے آئے اس دروازے پہ جہاں فرشتے سوالی بن کے آتے ہیں. اب میں کیسے پڑھوں؟ ایک نے سوال کیا جب کوئی بات کرتے ہوئے, رسول کی بیٹی دروازہ کھول. دروازہ نہیں کھلا. دوسری بار مزید سختی سے کہا, تیسری بار اور سختی سے کہا کہ رسول کی بیٹی دروازہ کھولتی ہے یا آگ لگا دے دروازے پر. اگر رونا نہ آئے رونے والی شکل بنا لو, تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی. ہر آنکھ میں آنسو دیکھ رہا ہوں. اب عجیب منظر آ گئی. میں بی بی کی شہادت نہ پڑھ سکتا ہوں, نہ آج تک میں نے پڑھی ہے. میرا حوصلہ ہی نہیں, میری ہمت ہی نہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں اب دروازہ نہیں کھلا تو جلنے لگا وہ دروازہ. آگ لگ گئی اس دروازے پہ جہاں پہ سلمان اپنی داڑھی سے جھاڑو لیتے گئے, جہاں پہ کچھ ستارے طے کرتے تھے, جہاں پہ رسول کے اجازت لے کے اندر جاتے تھے. ماتم کرو نا, ماتم کا مقام ہے. رسول اجازت لے کے جاتے تھے. چل رہا تھا وہ دروازہ, قیامت کی کھڑی ہو گئی, زمین مدینہ کی کام کے رہ گئی. دروازہ جل رہا تھا. ممبر حسین کی قسم جھوٹ والے ممبر والے معاف نہ کرے اور جانتے ہوئے دروازے سے سیدہ کا دایاں ہاتھ باہر آ اور تم سب کمینہ تازیانہ لے کے آگے بڑھا. اتنی زور سے تازیانہ مارو, شہزادی روتے ہوئے کہتی ہے اور چلنا بہن میرا ہاتھ ٹوٹ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ایک منزلہ بلند کرو, حق ادا ہو جائے گا. میرے شیعہ سبھی بھائیوں, ہم نہ رہتے, ہم نہ ماتم کرتے اگر اتنا ظلم نہ ہوتا. اب میں کیسے پڑھوں؟ صاحب کتاب لکھتا ہے دروازہ جل رہا تھا. دروازے کے
کے پیچھے کائنات کی مخدومہ تھی جو بابا کے غم میں تھی ابھی، اب دروازے کے پیچھے سیدہ کے پیچھے دیوڑی تھی، اب دیوار پتھر کی آپ جو گاؤں میں گوٹ میں رہنے والے ہو، مین دروازے کے پیچھے ایک دیوڑی ہوتی ہے تاکہ گھر کا پردہ سلامت رہے، اب دروازے اور دیوڑی کے درمیان میں سیدہ تھی، اب پھر کہا گیا کہ رسول کی بیٹی دروازے کھول، دروازے نہیں کھولے، کہا بیٹی رسول کی دروازہ کھولتی ہے یا دروازے کو گرا دے، اور لمحوں کے لیے دروازہ نہیں کھلا کہ دروازے کو بدبختوں نے دھکا دیا اور دھکے کا دینا تھا، دروازہ گرا اور سیدہ در و دیوار کے درمیان میں، اور قیامت ہو گئی مدینے میں، لاتی ہوئی سیدہ کہتی ہے شیزانے نے سنبھال، اور میرا محسن شہید ہو گیا اور میرا پہلو شکست. فسيعلم الذين يخالفون اللهم صل على محمد. خالق مالک جو واسطہ ہے عزت زہرا کا، مجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، جن بزرگوں کے بلندی درجات کا آج کا سلسلہ تھا، مولا ان کے درجات کو بلند فرما. زوار عبد المجید مرغی صاحب، ریحان اعظمی صاحب، امداد صاحب اور دیگر جتنے مرحومین ہیں، آپ سب کے کامران بھائی کے بزرگوں میں سے دنیا سے چلے گئے، جتنے میرے سامنے سے جاتے بیٹھے ہو، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو، آپ کے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے، مولا ان کے درجات کو بلند فرما. مولا ہم سب کی توفیقات خیر میں ہم سب کو ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرما. درائے کے حیدر کرار کا اقرار اور پرچار کرنے کی توفیق، پریشانیوں سے نجات عطا فرما. عزادار کے مظلوم کربلا میں شب اور روز بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں سچے اور پکے ماتمی بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نماز پڑھ کے ماتم کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ماتم کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ نماز ہوتی اس کی ہے جس کے دل میں حسین ہوتا ہے. ماتم قبول اسی کا ہے جو نمازی بھی ہے، اور نماز ہوتی ہے معرفت کی، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے واسطے. تجھے جتنے ماتمی بیٹھے ہیں مولا ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. میرا ایک بڑا پیارا دوست میرا بھائی ہے، مولا اس سے اولاد بریمہ کی نعمت سے بالا کامران بھٹو کو مولا ایک ماتمی بیٹا عطا فرما. جتنے بھائی بے اولاد ہیں مولا سب کو اولاد کی نعمت سے بالا. جو بیمار ہیں بیماری کا بلا کا صدقہ انہیں صحت کلی عطا فرما. جتنے بھائی ہاتھ اٹھے ہوئے مجھے دعا کا کہہ رہے ہیں، مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قوما وتمتع فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.